السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا دوست ذیشان عمر۔ آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہم ہنٹر کمیشن کی بات کرنے لگے ہیں۔ ہنٹر کمیشن 1882 کے اندر جو ہے وہ دیا گیا، اور اس کا جو یہ کمیشن ہے یہ 1854 سے لے کے 1882 تک ایجوکیشن کے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں، جو ایجوکیشن سسٹم ایگزسٹنگ کرنٹلی تھا اس کے اوپر جو ہے وہ اور ایک رپورٹ تھی کہ اس کے اندر کیا کیا وہاں پہ تبدیلیاں ہوئیں، کیا کیا مزید جو ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 فروری 1882 کے اندر جو ہے کمیشن فرسٹ انڈین ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنس سے پہلے یہ تھا، اور اس کو جو ہے منظور کیا گیا۔ سمجھ لیں اس نے بھی پھر ریکمنڈیشن، اس کا لارڈ ریپن جو ہے نا انہوں نے اس کو اپائنٹ کیا، اور ولیم ہنٹر جو ہے وہ چیئرمین تھا، ممبر لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بھی تھا۔ انہوں نے اب وہاں پہ 54 کے اندر ہم نے پہلی دفعہ کہا کہ ماس ایجوکیشن از رسپانسبلٹی آف برٹش گورنمنٹ، لیکن یہ 1884 تک نہیں، 82 تک نہیں ہوا تھا امپلیمنٹ۔ وہی غریب بندے جو ہے نا وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، ایک خاص کلاس کو تعلیم ملتی تھی، اور وہ انہوں نے ایک تو ماس ایجوکیشن کا فوکس کیا۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کی بات کی کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ ہر بچہ پرائمری پاس تو لازمی ہونا چاہیے۔ اس جو ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کو 1854 کے بعد ایجوکیشن کے نظام کو دیکھنے کے لیے ہنٹر کمیشن کے اندر یہ 20 ممبروں پر منتخب تھی، اور ایک اس کے علاوہ چیئرمین تھا۔ ان ٹوٹل 21 ممبر تھے جنہوں نے یہ کمیٹی بنائی تھی۔ ہنٹر کمیشن چونکہ یہ 1857 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کس کی حکومت ہو گئی تھی، برٹش گورنمنٹ نے کمپلیٹ اس کے اوپر راج کر لیا تھا، کمپلیٹ ہولڈ کر لیا تھا انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے اوپر۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا تھا، اور اس کی جگہ کرون نے لی تھی، ملکہ الزبتھ یا جو بھی اس وقت تھی۔ تو اس نے جو ہے نا وہ نیوٹرلٹی، مذہب کے حوالے سے اس نے بات کی کہ ایک نیوٹرلٹی ہونی چاہیے، پالیسی جو ہے نا وہ نیوٹرل ہونی چاہیے۔ اور اب دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا ریکمنڈیشن دی۔ اس کے اندر بھی تقریباً 10 کے قریب ریکمنڈیشن ہیں جو دی گئی 1882۔ ایک تو جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سے وڈرا کرے گی۔ وڈرا سے مراد یہ ہے کہ پرائیویٹائز جو ایجوکیشن ہے ان کو انکریج کیا جائے گا، وہ اپنی بلڈنگ بنائیں گے، ہم ان کو جو ہے نا پیسہ دیں گے، اور وہ جو ہے وہ پریکٹیکل ایجوکیشن پرووائڈ کریں، سیلف ڈیپینڈنٹ بنائیں بچوں کو، ان کو مدر ٹانگ کے اندر تعلیم دیں، یہ پالیسی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ انڈیجینیس ایجوکیشن، انڈیجینیس کہتے ہیں کہ کسی ایک خاص کلچر، علاقہ، روایت کے مطابق جو ہے جو ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق تعلیم دی جائے گی، یعنی کسی بھی خاص علاقے کے اندر ان کی ضرورت کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم، پالیسی، پریکٹس ڈیزائن وہ اس طرح ڈیزائن کی جائیں گی اس خاص علاقے کی نیڈز کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ انڈیجینس ایجوکیشن کی بات ہوئی، پرائمری ایجوکیشن کی بات ہوئی، اور پرائمری ایجوکیشن کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ایک لٹریری، اور جن بچوں کو ہم نے کل یونیورسٹی لے کے جانا ہے وہ لٹریری ہوں گے، اور جن کو ہم نے کل کمرشلائز کرنا ہے وہ ووکیشنل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ مدر ٹانگ کے اندر ہوگی، باقی ایجوکیشن جو ہے وہ اوپر ہائر میں انگلش کے ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر پروونسز کے لیے، چونکہ انہوں نے بجٹ مختص کیا ہوا تھا، اگر پروونسز کے پاس بجٹ کم ہو تو جو ہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ چونکہ ان کے پاس بھی جو فنڈ کلیکٹ کرتے تھے تو وہ وہاں پہ تعلیم دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فائنانس کی بات وہی ہے کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہونی چاہیے، سب کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے گا، اور لوکل باڈیز جو ہے وہ بھی پیسہ دیں گی، اور ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نارمل اسکول ٹیچر ٹریننگ کے لیے بنایا گیا، پہلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی نارمل اسکول ٹیچر ٹریننگ کے لیے۔ سیکنڈری ایجوکیشن 9ویں 10ویں انگلش میں ایک تو ہوگی، اور اس کے اندر ووکیشنلائزیشن کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی گئی۔ ہائر ایجوکیشن کے اندر یونیورسٹیز بنائی گئی، جیسے 1882 کی یونیورسٹی جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہ بھی اسی کے تحت بنی تھی۔ ان یونیورسٹیز جو بنائی جائیں گی ان کے اندر ایک تو وہ جو یورپین کے پڑھے ہوئے اسکالرز ہوں گے ان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، ان کو ہائر کیا جائے گا انسٹیڈ کے یہاں کے۔ کریکولم بہت واسٹ، ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کیمپ کی جائیں گی سبجیکٹ کے حوالے سے۔ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹیبلش بھی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایسے جگہ پہ فنڈ دیے جائیں گے ٹیچرز کو، نمبر آف ٹیچر کو کنسیڈر کرتے ہوئے، جہاں پہ خرچے کو دیکھتے ہوئے، ان کی ایفیشنسی، ان کی لوکل باڈی سب کو دیکھ کے تبھی فنڈ دیے جائیں گے۔ ویمن ایجوکیشن کی بات ہوئی کہ یہ پرائمری ایجوکیشن لازمی ہونی چاہیے، ویمن کے بارے میں لبرل گرانٹ ہونی چاہیے، ان کو مذہب کے حوالے سے نیوٹرل رکھا جائے، اور ان کو جو ہے وہ سلیبس جو ہے وہ سمپل ہو، پرائمری لیول کے اوپر لیڈیز جو ہے وہ ٹیچر ہونی چاہیے، لڑکیوں کے اوپر لڑکیاں ٹیچر ہونی چاہیے، پراپر ہاسٹل ہونے چاہیے، الگ ان کے ٹائلٹ ہونے چاہیے، ان کا ایک پردے کا نظام کی جو ہے وہ قدر کی جانی چاہیے۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ ویمن ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی گئی۔ ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے وہ نیوٹرل رہیں گے، اور پرائیویٹ کا کوئی نہیں، یعنی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ وہ نیوٹرل رہیں گے، وہاں پہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی کرسچینٹی کو، مسلم کو کھلے عام جو ہے وہ پریچ نہیں کرے گا، بلکہ وہ لوگ جو
پرائیویٹ ادارے ہیں تو پرائیویٹ اداروں کی مرضی ہے، کوئی جس مذہب کے ساتھ عیسائیت کو پرچار کرنے لگے عیسائیت کریں، جس کا مرضی کرنے لگے تو وہ اپنے مذہب کے پرچار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے پاس ہم نے جو اب تک دیکھا ہنٹر کمیشن دیکھا۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی مسئلہ ہو، کہیں ڈاؤٹ آ رہا ہو، سمجھ نہ آ رہی ہے تو بتا دیجیے گا، میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کر دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔